اسلام سکون دینے کے لیے آیا، اسلام اطمینان کی دولت دینے کے لیے آیا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، قرآن کو مانتی بھی ہیں، اللہ کے رسول کو مانتی بھی ہیں، اللہ کو رحمان و رحیم مانتی ہیں، اللہ کے رسول کو رحمت للعالمین مانتی ہیں، قرآن کو رحمت والی کتاب مانتی ہیں، پھر بھی جب ان کی تعلیمات پیش کی جائے، اللہ کا فرمان پیش کیا جائے، اللہ کے رسول کا فرمان پیش کیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کے احکام پیش کیے جائیں، تو ہماری بچیوں کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ فریڈم کے اندر ریسٹرکشن تصور کرتی ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اے میری قوم کی بچیوں، تمہاری ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ تم جانتی ہو تاریخ میں جن عورتوں نے اسلام کا احسان مانا اور اسلام کو اللہ کا پسندیدہ دین مان کر اپنی عزت کا ذریعہ جس مذہب کو سمجھا، انہوں نے پوری زندگی اسلام کو پھیلانے میں کوشش کی، کبھی کردار کے ذریعے، کبھی اقوال کے ذریعے، کبھی افعال کے ذریعے، کبھی اعمال کے ذریعے، کبھی تبلیغ کے ذریعے۔ میں حیران ہوتا ہوں وہ سید الشہداء جنہیں دنیا سیدنا امیر حمزہ کہتی ہے، رسول اعظم کے چہیتے چچا، خدا کی قسم ان کے اسلام قبول کرنے کے اندر جس کا کلیدی رول تھا وہ ان کی لونڈی ہی کا تو تھا۔ اس کے کہنے پر ہی تو آپ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو مارنے کے لیے گئے، اور جب وہاں مارنے کے بعد میرے آقا کے پاس پہنچے تو آقا نے اپنی خوشی کا اظہار اس بات پر فرمایا کہ اس کو مار کر اگر آپ سمجھتے ہو میں خوش ہو جاؤں گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ میری خوشی چاہتے ہو تو ایک بار کلمہ پڑھ لو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں سید الشہداء کو حضور کے سلسلے میں ابھارنے والی خاتون ہی تو تھی، عورت ہی تو تھی سیدنا فاروق اعظم، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جس راستے سے آتے ہیں اس راستے سے شیطان کرنی کاٹ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ میں پوچھنا چاہوں گا سیدنا فاروق اعظم کی نیکی آسمان کے تاروں کے برابر، جن کی شان میں رسول اعظم یہ فرمائیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہونا ممکن ہوتا تو وہ عمر فاروق ہوتے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس عمر فاروق کو اسلام کی دولت کس کی وجہ سے میسر ہوئی؟ ان کی بہن ہی کی وجہ سے میسر ہوئی، وہ بھی ایک خاتون ہی تھی، کوئی مرد نہیں تھا جس کی دعوت پر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ہاں اس میں کوئی شک نہیں اللہ کے رسول کی دعا کا اثر ضرور تھا، لیکن اپنی بہن کا کردار اور اسلام پر پابند رہنا کہ اپنے بھائی کو اتنا پسند آیا کہ وہ میری بہن جو کبھی میرے سامنے زبان دراز نہیں کرتی تھی، وہ میری بہن جو کبھی اونچی آواز سے میرے سامنے بات نہیں کرتی تھی، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد اس کے اندر استقامت کا اتنا جذبہ پیدا ہو گیا کہ میری بہن کہہ رہی ہے عمر جان لے لو لیکن دامن محمد نہیں چھوڑوں گی۔ جو دین کمزور عورتوں کو اتنی طاقت عطا کر رہا ہو وہ دین کبھی غلط نہیں ہو سکتا، اور فاروق اعظم نے اپنا ارادہ اسلام قبول کرنے کا بنا لیا۔ کس کا رول رہا اسلام کو پھیلانے کے اندر؟ خود پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا جائزہ لیں، فروغ اسلام کے سلسلے میں ان کی وائف کا رول کتنا عظیم ہے۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار کتنا عظیم ہے، اپنی دولت حضور کے قدموں میں رکھ دی، اپنا سب کچھ سرکار کے قدموں میں رکھ دیا، اور رسول اعظم کے مشن کے اندر بھرپور سپورٹ کر کے اسلام کو دنیا میں پہنچانے کے لیے، انسانوں تک پہنچانے کے لیے انہوں نے کلیدی رول ادا کیا۔ اور جانتے ہیں آپ جس سال رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چہیتی بیوی اس دار فانی سے کچھ کر جاتی ہے، وصال ہوتا ہے، سرکار اس سال کو غم کا سال فرماتے ہیں، آب الحزن فرماتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کے کتنا تعاون تھا اسلام کے فروغ کے سلسلے۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔